السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہماری آن لائن کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں، تو آپ نے پہلے کی طرح آج محنت سے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے خاص الفاظ کی میننگ اور اس کی گرامر جو ہم نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا ورڈ ہے عوامل۔ اس کا میننگ ہے وجوہات اور اسباب۔ یہ گرامر کے اندر اسم ہے، مذکر ہے اور جمع ہے۔ دوسرا ورڈ ہے معقول۔ اس کا میننگ ہے مناسب۔ یہ گرامر میں صفت ہے۔ وافر، زیادہ، بہت۔ وافر کا میننگ ہے زیادہ یا بہت۔ یہ بھی گرامر میں صفت ہے۔ آگے انتظام، اس کا میننگ ہے بندوبست۔ یہ گرامر میں اسم ہے اور مذکر۔ شعور، شعور کا میننگ ہے سمجھ بوجھ، دانائی۔ یہ گرامر میں اسم ہے اور مذکر۔ اور آخر پہ ہے تلف۔ تلف کا میننگ ہے ضائع یا رائیگاں۔ یہ بھی گرامر میں اسم ہے اور مذکر۔ بیٹا یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ میننگ لکھنے ہیں اور ساتھ گرامر بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا چیپٹر ہے ہمارا ماحول اور آلودگی، یہ ہماری سلیس کا بھی حصہ ہے۔ ہم نے اس کی جو ہے وہ سلیس بنانی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سلیس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں عنوان، اردو سلیس، پھر اس کے بعد پیراگراف۔ تو پیراگراف سارا نہیں لکھنا، آپ نے پہلے 2-3 ورڈ لکھ دینے ہیں اور پھر لاسٹ والا جو 2-3 ورڈ ہے وہ آپ لکھ دینے ہیں۔ آج ہم اس پیراگراف کی سلیس کریں گے، آپ کو سمجھا دیں گے تاکہ آپ کو آگے سلیس جو ہے وہ کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو آپ عنوان لکھیں گے اردو سلیس، اس کے بعد یہ پیراگراف کے پہلے 2-3 ورڈ اور پھر لاسٹ کے 2-3 ورڈ لکھیں گے۔ سارا پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے سبق کا نام، ٹھیک ہے۔ تو سبق یہ ہے ہمارا ماحول اور آلودگی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جو خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ ورڈ جو انڈر لائن ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہم نے میننگ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ ہم اس کے میننگ جو ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی سلیس جو ہے وہ آخر پہ لکھتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم اس کی میننگ بھی کریں گے اور اس کی سلیس بھی کریں گے۔ انسان صدیوں سے اس کرۂ ارض پر آباد ہے۔ صدیوں، کئی 100 سالوں سے۔ کرۂ ارض، زمین، دنیا۔ انسان سینکڑوں سالوں سے اس زمین پر رہ رہا ہے۔ اس کا زمین اور اس کے ماحول سے گہرا رشتہ ہے۔ گہرا رشتہ، مضبوط تعلق۔ اس کا زمین اور اس کے ماحول سے مضبوط تعلق ہے۔ انسان اور ماحول ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں۔ اثر کا میننگ ہے تاثیر۔ انسان اور ماحول ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں۔ خوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ خوشگوار، پسندیدہ، اچھے، مفید، فائدہ مند۔ تو اچھا ماحول انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ باعث کا میننگ ہے وجہ۔ تو ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماحول کیا ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد تمام اشیاء، مثلا انسان، حیوان، چرند پرند، اشیاء، چیزیں، چرند پرند، جانور وغیرہ،
درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماحول کیا ہے؟ مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور طمانینت کا میننگ ہے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اگر ماحول آلودہ کا میننگ گندا اور خراب ہو جائے تو انسان مسرت اور روحانی خوشی کی بجائے دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسرت، خوشی اور مبتلا ہو جانا، گرا ہوا، مبتلا۔ ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی زندگی مسلسل عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے۔ دوچار ہونا، سامنے آنا، دوچار ہونا۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے افضل۔ فطری صلاحیتوں، فطری حقیقی صلاحیت قابلیت بروئے کار لاتے ہوئے عمل میں مشغول۔ موضوع پسندیدہ، سازگار، موافق۔ اگر ماحول گندا ہو جائے تو انسان دلی خوشی محسوس کرنے کی بجائے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں لگاتار مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو باقی مخلوقات سے بہتر ہونے کی بنا پر اپنی قدرتی خوبیوں کا استعمال میں لاتے ہوئے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے۔ تو یہ آپ کا یہ پیراگراف ہے، اس کی آپ کو سلیس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کو اچھے طریقے سے، اور اس طرح آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کی سلیس ہے، اس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ انسان سینکڑوں سالوں سے اس زمین پر رہ رہا ہے۔ اس کا زمین اور اس کے ماحول سے مضبوط تعلق ہے۔ انسان اور ماحول ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں۔ خوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور ناخوشگوار ماحول انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ماحول کیا ہے؟ مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اگر ماحول گندا ہو جائے تو انسان دلی خوشی محسوس کرنے کی بجائے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں لگاتار مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے بہتر ہونے کی بنا پر اپنی قدرتی خوبیوں کا استعمال میں لاتے ہوئے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے۔ یہ آپ کی سلیس ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور لکھ لینا ہے، اور سمجھ کر آپ نے اسی طرح جیسے آپ کو یہ سارے میننگ کروائے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کی سلیس جو وہ کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے ساتھ یہ آپ کا نردبان کا پیج نمبر ہے 40۔ اس کے اوپر یہ تفہیم عبارت ہے: آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ تو آپ نے اس تفہیم کو 3 مرتبہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے یہ جو سوالات دیے ہوئے ہیں آپ نے اس کے جواب جو ہے وہ آپ نے بک کے اوپر لکھنے ہیں اور پھر ان کے نشان لگانے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ جیسے اس کے سوالات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آم کو لوگوں کی اکثریت پسند کرتی ہے، اس لیے اسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آم کن ممالک کا قومی پھل ہے؟ آم پاکستان، بھارت اور فلپائن کا قومی پھل ہے۔ آم کی چند مشہور اقسام بتائیں۔ آم کی چند مشہور اقسام ہیں،
سہری، چونسا، انور ٹول، لنگڑا، سندری وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے تخمی اور کلمی آم کا فرق بتائیں۔ تخمی آم قدرے چھوٹا، گٹھلی بڑی اور چھلکا موٹا ہوتا ہے، جبکہ کلمی آم بڑا، گٹھلی چھوٹی اور چھلکا پتلا ہوتا ہے۔ نمبر 5 آم کے 3 فائدے لکھیے۔ کچے آم کا شربت لو سے بچاتا ہے۔ آم کی گٹھلی کو مسواک کے طور پر استعمال کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دانت مضبوط اور صاف ہوتے ہیں۔ نمبر 6 پاکستان کے کون سے علاقے آم کی پیداوار میں مشہور ہیں؟ تو پاکستان میں میرپور، خاص، سندھ، پنجاب کے آم کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ آم کے عام گٹھلیوں کے دام اس ضرب المثال کا مطلب بیان کیجیے۔ تو آم کھائیں اور گٹھلیاں بیچ لیں۔ دوہرا فائدہ، سودا جس میں ہر لحاظ سے نفع ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جز ہے، اس میں یہ آپ نے صحیح اور غلط کے اوپر آپ نے نشان لگانے ہیں، ان کو سمجھ کر۔ اس کے بعد آپ کا پیج نمبر ہے 43، اس پہ ہے ہم آواز الفاظ کا صحیح استعمال۔ تو جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ الفاظ جو وہ دیے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے۔ ہمیں یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنی۔ جی، ہم آواز الفاظ کا صحیح استعمال۔ نمبر 1 پہ ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ صدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ صدا عیش دوران دکھاتا نہیں۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کہیے کیا حال ہے؟ وہ شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ بعض لوگ بہت اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ آم گرمیوں کا پھل ہے۔ عام طور پر ہر گلی میں کچرا دکھائی دیتا ہے۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر کھیلنے جاتا ہے۔ اس دوا میں اثر نہیں ہے۔ پل کے پاس ایک بڑا نالا ہے۔ اس کا نالہ و فریاد کرنا بیکار ہے۔ نالہ و فریاد رونا دھونا۔ اس کے گھر میں چیزوں کی کثرت۔ وہ کثرت کا عادی ہے۔ یہ میننگ ہے ورزش کا۔ وہ اکثر حروف پر نقطے لگانا بھول جاتا ہے۔ یہ ہر بات میں نت نئے نقطے نکالتا ہے۔ اس کپڑے کا عرض کافی زیادہ ہے۔ کرۂ ارض پر پانی کی مقدار تقریباً 70% ہے۔ کہیے آپ کے اہل و عیال کیسے ہیں؟ اس گھوڑے کی عیال کس قدر خوبصورت ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو بک کے اوپر نشان لگانے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔